دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ آپ کا اور میرا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اس پروگرام میں ہم پورا رمضان انشاءاللہ، یکم رمضان سے سلسلہ کل سے شروع ہوا، انتہائی رمضان تک روزانہ انشاءاللہ مختلف عنوانات میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے رضا کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے، اللہ تعالیٰ کے منگتے بن کے اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں مغفرت طلب کی جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید کاملہ ہے کہ وہ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے گا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک گزارنے کا کیا طریقہ اور سلیقہ ارشاد فرمایا، رمضان کا مقصد کیا ہے، اور کس کس چیز کو اپنا کر، کن کن اصلاحات کو کر کیا کیا چیزیں کر کے ہم رمضان المبارک میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور کما حق کو اس مہینے کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ مکمل رمضان اللہ نے چاہا تو میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور انشاءاللہ شرعی مسائل، فقہی مسائل پر بھی انشاءاللہ اس مہینے میں کلام کرتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، روزے کی اہمیت پر اور روزے کے مقصد پر آج میں نے آپ سے کلام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض فرمائے اس مہینے کے، رمضان المبارک شروع ہوا، آج دوسرا روزہ مسلمانوں نے رکھا، کئی جگہوں پہ کئی ممالک میں تیسرا روزہ مسلمانوں نے رکھا۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا میں مسلمان اربوں کی تعداد میں بستے ہیں اور رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، چاہے وہ نان مسلم کنٹری ہو یا مسلم کنٹری ہو، آپ جہاں بھی جائیں آپ کو رمضان کی بہاریں نظر آئیں گی۔ آپ کو مسلمان وہاں پر روزے رکھتے، روزوں کی تیاری کرتے، سحری و افطاری کی مجالس سجاتے سبحان اللہ نظر آئیں گے، اور یہ روح پرور مناظر نظر آئیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ ہمارا دین کوئی رسمی دین نہیں ہے، اس میں کوئی بھی چیز خالی رسم کے طور پہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز خالی یہ کہ رسم پوری کر دینا اور رسم کی حد تک محدود، اور بس ایک فیسٹیول آ گیا یا رسم آ گئی، رسم پوری کر دی، بات ختم، کر گزرے آگے ویسے کہ ویسے۔ اس طرح ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے دین میں ہر چیز با مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روزوں کی فرضیت کا حکم فرمایا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ ناظرین اکرام، اس گفتگو پر آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اور تم پہ روزے کس لیے فرض کیے گئے، تم پہ روزے کیوں فرض ہیں، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی آ جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا خوف اللہ تعالیٰ کا دل میں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے، اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر کہ انسان کو ہر وقت یہ ڈر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت یہ پرواہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں سے انسان غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں انسان حاضر نہ ہو۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جیسا حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ ابی بن کعب تقویٰ کیا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا کہ حضرت
جو سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں ایگزیکٹلی یہی سوال میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابی بن کعب بتاؤ، پھر رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اب حضرت ابی بن کعب حضرت عمر بن خطاب کے آگے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے مجھ سے سوال فرمایا کہ ابی بن کعب کبھی تم کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی یا رسول اللہ میں گزرا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کانٹوں کی جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کیا احتیاط پیش نظر ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی کانٹا لباس کو خراب نہ کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ صاحب تقوی جب دنیا سے گزرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی گناہ اس کا ایمان خراب نہ کر دے۔ جیسے جھاڑیوں سے گزرنے والا کانٹوں سے لباس بچاتا ہے، ویسے ہی صاحب تقوی اسے کہتے ہیں جو دنیا سے گزرتے ہوئے گناہوں سے اپنا ایمان بچاتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ صاحب تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اور اس کو ہر وقت یہ فکر اور ڈر ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ روزہ انسان کو اس منزل پر لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ کوئی روزے کو رسم نہ سمجھ بیٹھے، رمضان کو فیسٹیول سمجھ کے نہ بیٹھ جائے۔ صرف یہ نہیں کہ جیسے تیسے زندگی گزر رہی ہے وہی معاملات ہیں، صرف سحری کے وقت سے لے کے افطاری کے وقت تک جو ہے وہ کھانے پینے سے اور ممنوع اشیاء سے رک جائے انسان تو بس روزہ ہو گیا۔ لا لا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہے، یہ کوئی خالی رسم گویا کہ نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے لیے ہم نے تم پہ فرض کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں خوف خدا آ جائے، اور خوف خدا سے گناہ سے رکنے کا جذبہ آ جائے، اعمال خیر کرنے کا جذبہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین میں پھر یہ جملہ دہراؤں گا کہ اٹس ناٹ اے فیسٹیول، یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یا کوئی خالی رسم نہیں ہے کہ انسان نے بس رسم پوری کی، کھانا پینا چھوڑ دیا، بے پردہ عورت گئی ریسٹورنٹ میں گئی، اور ریسٹورنٹ میں جانا اگر مرد حضرات یا عورتوں کے لیے باپردہ انتظام ہے تو اس کے خلاف نہیں کہہ رہا، لیکن ایک باپردہ مجلس سجی ہے، مخلوط اجتماع ہے، باپردہ اجتماع ہے، ادھر انسان بیٹھا ہے اور سحری کی اور سارا دن پھر فضولیات میں گزار دیا، اور اسی طرح کی باپردہ مخلوط گیدرنگ میں بیٹھ کے افطاری کی اور کہا کہ روزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ کوئی خالی رسم نہیں ہے، یہ تم پہ فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو انسان کو روزہ کے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر انسان صرف کھانے پینے سے ممنوع اشیاء سے رک جائے اور کہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، تو ابن ماجہ کی یہ حدیث اس کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ میرے آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ روزے نے اگر ان کو دیا تو صرف بھوک اور پیاس دی، روزے نے ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یعنی روزے کے بنیادی مقصد تک پہنچنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، صرف کھانا پینا چھوڑ دیا، ممنوع اشیاء سے رک دیا اور کہا کہ روزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا لعلکم تتقون۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ صرف بھوک اور پیاس دیتا ہے۔ روزے کا تو مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں خوف خدا آ جائے، تاکہ تم میں نیکی کا جذبہ آ جائے، گناہ سے رکنے کا جذبہ آ جائے۔ اگر تم نے مقصد تک پہنچنے کی کوشش نہ کی تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک سے یا پیاس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک یا پیاس کی تو کوئی حاجت نہیں ہے، تم پہ تو ایک پریکٹس کرانی تھی، ایک مقصد کے لیے، خوف خدا کے مقصد کے لیے تم پہ روزہ فرض کیا گیا کہ جب تم پہ روزہ فرض ہوگا تم حلال اشیاء سے رک جاؤ گے اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں بھی جا کے پانی نہیں پیے گا۔ کوئی بولے گا کہ اکیلے میں ہونا، کمرے میں جا کے پانی پی لو، کمرے میں کون دیکھ رہا ہے؟ تم بولو گے نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کوئی بولے گا یار بھوک لگی ہے تو جا کے اکیلے میں کھانا کھا لے۔ آپ اپنے دل کو بتاؤ گے نہیں اکیلے میں بھی نہیں کھانا، کیونکہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ تو یہ پریکٹس کرا رہا ہے کہ جب تجھے روزے میں حلال اشیاء کھاتے وقت یہ خیال ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے حلال بھی نہیں کھانا، تو روزے کے بغیر حرام اشیاء کرتے ہوئے تجھے کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جیسے روزے میں تو حلال چیزوں سے رک سکتا ہے اس خوف سے کہ تنہائی میں بھی نہیں کھائے گا پیے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو غیر روزہ میں بھی، تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، ہر جگہ تجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ روزے میں دیکھ رہا تھا اور میں حلال اشیاء میں رک گیا تھا، ویسے ہی روزے کے بغیر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے حرام اشیاء سے رکنا ہے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزہ یہ پریکٹس کراتا ہے گناہ سے رکنے کی۔ لیکن اگر کسی نے گناہ چھوڑا ہی نہیں، روزے کے بعد تو دور کی بات ہے روزے میں بھی گناہ کرنا نہیں چھوڑے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ کو تم نے جب گناہ کرنا یا گناہ پہ عمل کرنا، یعنی جھوٹ بولنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنے
رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ مقصد کے لیے فرض کیا گیا. ناظرین اکرام اگر انسان مقصد ہی پورا نہ کرے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو ٹیچر بولے کہ کلاس میں آ جاؤ اور وہ کلاس میں آ کے سو جائے, اور ٹیچر اس کو سرزنش کرے, وہ بولے میں کلاس میں تو آ گیا اور کیا کروں, ٹیچر بولے گا بیٹا صرف کلاس میں آنا کافی نہیں ہے, کلاس میں آ کے مقصد پورا کرنا کافی ہے. تم کلاس میں آ کے موبائل لے آئے ہو, تم کلاس میں آ کے سو گئے ہو, تم کلاس میں آ کے میری بات ہی نہیں سن رہے, کھیل رہے ہو, تو تمہارے کلاس میں آنے کا کیا فائدہ؟ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا. مقصد یہ ہے کہ جب کلاس میں آؤ تو یو شوڈ پے اٹینشن آن واٹ آئی ایم سیئنگ. پوری توجہ تمہاری میری بات پہ ہونی چاہیے, پوری توجہ تمہاری میرے لیکچر پہ ہونی چاہیے. پتہ چلا کہ اگر انسان آ جائے, آپ کسی کو جلسے میں ہم بیان کرتے ہیں, ہم بولیں کبھی جلسے میں آ جاؤ, ہمارا بیان ہو رہا ہے, آرام سے بیٹھ کے سنو, وہ جلسے میں آ جائے اور آ کے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دے, موبائل سے کھیلنا شروع کر دے, ادھر ادھر کسی سے بات کرنا شروع کر دے, تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ تم نے مقصد پورا کیا؟ ہم بولیں گے بھائی ایسے آنے سے تو نہ ہی آتا تو اچھا تھا, تو نے مقصد ہی پورا نہیں کیا آنے کا. آنے کا مقصد صرف آ کے اپنا وجود لے کے یہاں بیٹھنا نہیں تھا, بلکہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ تم آ کے مقصد پورا کرو جس چیز کے لیے تمہیں بلایا. آپ گھر میں کسی کو کام کے لیے بلاتے ہیں, وہ گھر میں آ کے سو جاتا ہے, کام ہی نہیں کرتا, آپ بولیں گے تمہارا فائدہ کیا آنے کا؟ آنے کا مقصد پورا کرو. اسی طرح اللہ نے روزے کے ساتھ روزے کا مقصد بتایا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ, گناہ چھوڑنے کی عادت ڈال لو. یہ عادت ڈال لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تمہیں یقین ہو. یہ عادت ڈال لو کہ ہم نے ہر خیر کا عمل کرنا ہے, نیکی کرنی ہے, ہر بھلائی کی طرف چل کے جانا ہے. روزے کا یہ مقصد ہے, اور ناظرین اکرام اس مقصد تک ہم نے پہنچنا ہے. روزہ جو ہے وہ پورا انسان ایک سٹرگل کرتا ہے, ایک پریکٹس کرتا ہے, جو انسان کو مقصد تک لے کے جا رہی ہوتی ہے. اور مقصد ہے کہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے, انسان گناہ سے چھوڑنے کی عادت ڈال لے. اگر انسان گناہ ہی نہ چھوڑے, روزہ رکھے, تو امام احمد بن حنبل جس حدیث کا نقل کرتے ہیں وہ انسان کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کا دربار ہے اور دو خواتین حاضر ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ 1:10 میں حاضر ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو کھانا پانی پیش کیا جائے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے سے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی حلق میں انگلی ڈالو. انہوں نے حلق میں انگلی ڈالی تو جمع ہوا گوشت کے لوتھڑے اور خون باہر آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم تصور کرتے ہو تم روزے میں ہو. اب ناظرین کا مقصد کیا ہے؟ وہ غیبت کرتی ہوئی آئی تھی. جب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو وہ کسی کی غیبت کرتی ہوئی آ رہی تھی, اور اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اللہ کے غیب دان نبی نے جان لیا کہ یہ غیبت کرتی ہوئی یہاں حاضر ہوئی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلق میں انگلی ڈالو تو خون اور گوشت نکلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تصور کر رہے ہو تم روزے میں ہو, تم تو مردہ بھائی کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے یہاں آئے تھے. تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اور ممنوع اشیاء سے رک جانے کا نام نہیں, بلکہ روزہ گناہوں سے روکتا ہے, روزہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے, روزہ اس تصور کی طرف لے کے جاتا ہے کہ صاحب تقوی بن, یہ دیار رکھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ سے رک جا. اللہ اکبر. ناظرین اکرام آنکھ کا بھی روزہ ہے. امام غزالی نے بھی اس پہ تبصرہ کیا کہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ ان اعمال سے, ان اجزاء سے, ان اعضاء جسم سے انسان گناہ نہ کرے. اب آنکھ بھی انسان کا گناہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. صرف یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو, فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو پتہ چلا کہ صرف زنا سے نہیں روکا, زنا سے تو اولاً رکنا ہے, وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے, اس میں سے رکنا ہی رکنا ہے, لیکن فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس سے مراد کیا ہے؟ جب انسان بدنگاہی کرتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے, انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے, انسان کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. اب آنکھ کا زنا بدنگاہی کرنا ہے, زبان کا زنا نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا ہے, فوش کلامی کرنا ہے, نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا ہے, ہاتھ کا زنا کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, پاؤں جب انسان اس طرف چل کے جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہی زنا ہے. جب یہ عمل زنا کرتے ہیں تو پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. زنا سے رکنا ہے, ہر اعتبار سے زنا کے قریب بھی نہیں جانا. آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب کوئی روزہ رکھ کے بدنگاہی کرتا رہے تو اس کے پیش نظر یہ حدیث ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام فرمایا انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ انسان نظروں کو نیچا رکھ کے, روزہ رکھ کے انسان بدنگاہی کر رہا ہے اور پھر سوچ رہا ہے کہ میں روزے میں ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں مسجد میں, گلا کرتے ہیں بھئی مسجد میں کیفیت نہیں آتی, سجدوں کی لذت نہیں آتی. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں زنا بھرا ہوتا ہے. یہ مراد بدنگاہی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان بے پردہ عورتوں کو دیکھ کے, نامحرم عورتوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرتا ہے, اللہ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین اکرام اگر کوئی اب یوں بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی فوش کلامی کر رہا ہے, بدنگاہی کر رہا ہے, گندی تصویریں دیکھ رہا ہے, گندی فلمیں دیکھ رہا ہے,
گندی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے اور تصور کر رہا ہے کہ میں روزے میں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچ کے رہے، اور حضرت امام غزالی نے فرمایا ان حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی زبان کا روزہ بد کلامی نہ کرے، کان کا روزہ بری بات نہ سنے، چغلی نہ سنے، غیبت نہ سنے، آنکھ کا روزہ بد نگاہی نہ کرے، زبان کا روزہ غلط بات نہ کرے، ہاتھ کا روزہ کسی طرح گناہ کی طرف نہ بڑھے، کسی کو تکلیف نہ دے، پاؤں کا روزہ برائی کی طرف چل کے نہ جائے، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ حلق میں سے نہ اترے۔ پھر انسان کو وہ روزے کی لذت آئے گی، پھر انسان اس طرف جانا شروع ہوگا، اس رستے پہ گامزن ہوگا جو روزے کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، سب سے بڑھ کر ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں اپنی اصلاح کرے۔ آج ہم باقی معاملات میں تو جی گلی میں بڑی فحاشی ہے، توبہ توبہ، گلی میں اتنی فحاشی ہو گئی کہ اللہ کی پناہ۔ بھائی گلی کی فحاشی کی تو آپ کو بڑی فکر ہے، یقیناً ہونی چاہیے، اور اس میں اصلاحی اقدام بھی کرنا چاہیے، اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ ختم ہو گلی کی فحاشی۔ لیکن گلی کی فحاشی کی تو آپ کو بڑی فکر ہے۔ کبھی اپنی موبائل کی لاک سکرین میں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے موبائل کی لاک سکرین میں آپ اپنی واچ لسٹ دیکھیے کہ اس میں کتنی فحاشی ہے۔ اگر گلی کی فحاشی کم اور آپ کی جو واچ لسٹ ہے اس میں فحاشی زیادہ ہے تو رمضان میں یہ خیال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گلی کا سوال یقیناً اصلاح کے بارے میں ہونا ہے کہ تم نے اصلاح کیوں نہیں کی، وہ بعد میں ہونا ہے۔ آپ کی اصلاح کا سوال پہلے ہونا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی واچ لسٹ تو چیک کیجئے۔ لعلکم تتقون کی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور گناہوں سے رکنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، جیسا میں نے حدیث بیان کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، گناہ کرنا یعنی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، جب کوئی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، میں نے کہا وہ حلال سے رکنے میں راضی ہوتا ہے کہ میں نے حلال اشیاء سے رک جانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر حرام اشیاء سے رکتے ہوئے کیا چیز روکتی ہے؟ حرام اشیاء سے روکتے ہوئے یہ تصور کیا کہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ روزہ آپ کو پریکٹس کراتا ہے تاکہ پورا سال آپ اس چیز کی پریکٹس کر سکیں کہ آپ کو یہ تصور رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے گناہوں سے بچ کے رہنا ہے۔ روزے کا مقصد ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ صوم ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے قرآن کریم میں صوم کا لفظ استعمال فرمایا۔ صوم سے مراد کیا ہے؟ مساق سے، یعنی رک جانا یا روک لینا۔ انسان گناہ سے رک جائے، صرف کھانے پینے سے نہ رک جائے، انسان گناہ سے رک جائے۔ انسان کی نظر ایسا صوم میں ہو کہ انسان کی نظر بد نگاہی سے رک جائے، انسان کے کان ایسے صوم میں ہوں کہ بری بات سننے سے رک جائیں، انسان کا پیٹ ایسے صوم میں ہو کہ اس کے حرام نہ اترے، انسان کے ہاتھ ایسے صوم میں ہوں کہ برائی کی طرف نہ جائیں، پاؤں ایسے صوم میں ہوں کہ گناہ کی طرف نہ جائیں۔ صوم سے مراد رک جانا، ان تمام گناہوں سے رک جانا۔ یہاں پر محدثین نے بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام گناہوں سے رک جانا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اب رمضان ناظرین صرف کوئی فیسٹیول نہیں ہے، صرف گیٹ ٹوگیدرز کا موقع نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی سحریوں میں الگ گیدرنگز کریں، افطاریوں میں الگ گیدرنگ کریں، ضرور کریں، لیکن شریعت کی حدود کو نظر رکھیں، پردے کی حدود کو مد نظر رکھیں، گناہوں سے بچ کے رہیں۔ لیکن صرف گیٹ ٹوگیدرز کا موقع نہیں ہے، رمضان آ رہا ہے گیٹ ٹوگیدرز کریں گے، ضرور مہمانوں کو بلائیں اور مہمانوں کے بعد بن کے کہیں جائیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف گیٹ ٹوگیدرز کے لیے نہیں آیا۔ رمضان کوئی فیسٹیول نہیں ہے، رمضان یہ نہیں کہ وہ کپڑے والا کہے میرے بزنس کا سیزن آ رہا ہے، یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، جوتے والا کہے کہ میرے بزنس کا سیزن آ رہا ہے۔ افطاری اور سحری کے مبارک وقتوں میں رمضان سیکھنے کے، دین سیکھنے کے نام پہ اداکاروں کو دیکھتے پیک ٹائم میں آپ جو ہے وہ وقت گزار دیں، گیمیں کھیلتے وقت گزار دیں، سحری کے انتظار میں ساری رات کرکٹ کھیلتے وقت گزار دیں، مختلف دوستوں کو جمع کر کے گیمیں کھیلتے ہوئے وقت گزار دیا۔ رمضان اس لیے نہیں ہے، رمضان ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وقت ہے، رمضان اللہ سے صلح کا رستہ نکالنے کا وقت ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنے کا وقت ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو پاک کرے، رمضان میں یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ روزہ انسان کو یہ بتاتا ہے، نفس انسان کو آزادی کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، اور روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے۔ جب روزے میں انسان یہ پریکٹس کرے تو پھر غیر رمضان میں 11 مہینے یہ پریکٹس جاری رکھے، پھر جب 11 مہینے گزر جائیں، یہ پریکٹس پرانی ہو جائے، اللہ کے فضل سے پھر رمضان کا مہینہ آئے اور روزہ رکھ کے انسان 1 مہینہ پھر رضا الہی کی جستجو کی پریکٹس کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے مقصد کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے
سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا